السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کلاس 12 والوں کے لیے افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مختصر اور طویل سوالات ما جوابات، یعنی اس میں تمام مختصر اور طویل سوالات کو کور کیا جائے گا، بالکل آسان بھاشا میں۔ اور اس افسانے کا مصنف ہیں منٹو حسن صاحب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال، مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، قصہ گوئی کی وہ مختصر صورت جس میں زندگی اختصار کے ساتھ سما جائے، وہ صنف مختصر افسانہ ہے۔ تو یہ والا ڈیفینیشن تھوڑا ہارڈ ہے، نیچے والا دیکھیے۔ وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے مختصر افسانہ ہے۔ یعنی مختصر افسانہ اس قصے کو کہیں گے کہ جسے ہم ایک ہی بار بیٹھیں اور ایک ہی بار میں پڑھ کے ختم کر دیں، اس کو ہم مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو میں پہلا افسانہ کس نے لکھا اور یہ کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلدرم نے لکھا۔ کون لکھا؟ سجاد حیدر یلدرم نے لکھا، اور یہ 1900 میں شائع ہوا۔ کب ہوا تھا؟ 1900 میں شائع ہوا تھا۔ تو دو کوسچن ایک ساتھ دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم ہے، اور کب شائع ہوا؟ تو 1900 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، اردو کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اردو کے پہلے افسانے کا نام نشے کی ترنگ ہے۔ کیا ہے؟ نشے کی ترنگ۔ تو اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم۔ کب شائع ہوا؟ 1900 میں شائع ہوا، اور پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو نشے کی ترنگ۔ اگلا سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا افسانہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ، کہہ رہا ہے کہ یہ کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ اگلا سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا۔ کیا تھا؟ بشن سنگھ تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا۔ اگلا سوال، لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگل کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ لاہور پاگل خانے میں جو ہندو اور سکھ پاگل تھے تو انہیں کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ بٹوارہ کے بعد انہیں کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ پاگلوں کو ہندوستان بھیجے جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت بٹوارہ ہو رہا تھا، تو ہندو پاگل تھے ان کو ہندوستان بھیجا جا رہا تھا، اور باقی جو وہاں کے تھے ان لوگوں کو وہیں پر رکھا گیا۔ اگلا سوال، اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یعنی کوئی ایک پاگل تھا جو اپنے آپ کو کیا کر رہا تھا کہ میں علی جناح ہوں، تو اس کا نام ہے محمد علی۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا تھا کہ میں علی جناح ہوں۔ یہ بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں ہمارے آزادی میں، جو کہ پاکستان پھر الگ ہو گیا تو وہ پاکستان چلے گئے۔ اگلا سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ بول رہا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جو موت ہوئی تو وہ کس جگہ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، وہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی موت ہوئی۔ تو کہہ رہا ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی موت کہاں پر ہوئی؟ زمین کے اس ٹکڑے پر جس زمین کا نام کوئی نام نہیں تھا۔ اگلا سوال، منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے اور یہ کب شائع ہوا؟ کہہ رہا ہے کہ منٹو کا سب سے پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ تو منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے ہیں۔ کیا ہے؟ آتش پارے ہیں، جو کہ 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ پہلا افسانہ نہیں پوچھا ہے، پہلا افسانوی مجموعہ پوچھا، یعنی افسانوں کا مجموعہ، تو اس کا نام ہے آتش پارے، اور کب شائع ہوا؟ 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، پاگل خانے کا ایک ہندو وکیل کیوں پاگل ہو گیا تھا؟ کہہ رہا ہے کہ پاگل خانے میں ایک ہندو وکیل موجود تھا، کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں پاگل ہو گیا تھا؟ اس کا جواب ہوگا پاگل خانے کا ایک ہندو وکیل اپنی معشوقہ سے بچھڑنے کے غم میں پاگل ہو گیا تھا۔ یعنی وہ بھی پیار محبت میں پڑ گیا تھا، اور اپنی معشوقہ یعنی اپنی گرل فرینڈ سے وہ جب بچھڑ گیا تھا تو وہ اسی کے غم میں پاگل ہو گیا تھا۔ اگلا سوال، سعادت حسن منٹو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس میں دو سوال چھپا ہوا ہے کہ سعادت حسن منٹو کی
پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ سعادت حسن منٹو کی پیدائش پنجاب کے لدھیانہ کے پاس ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ لدھیانہ میں ہوئی۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پنجاب کے لدھیانہ میں ہوئی۔ اور کب ہوئی؟ تو 1912 عیسوی کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی۔ اگلا سوال، منٹو کے کسی دو افسانوی مجموعے کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ منٹو کے دو افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں۔ ایک ہے آتش پارے، کیا ہے؟ ایک ہے آتش پارے، اور دوسرا کیا ہے؟ نمرود کی کھدائی، یعنی نمرود جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے بارے میں کچھ لکھیں، اور دوسرا ہے آتش پارے۔ اگلا سوال، منٹو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو سلیبس میں منٹو کا کوئی ایک افسانہ ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس افسانے کا نام کیا ہے؟ تو اس افسانے کا نام ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کیا نام ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ منٹو کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو اگلا سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جو کہانی لکھا گیا ہے تو اس کا مین پرپز کیا ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مرکزی خیال تقسیم ملک کے نتیجہ میں پاگلوں کا تبادلہ ہے۔ یعنی جب ملک بٹوارہ ہو گیا تو اس میں جب پاگلوں کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو اسی کے بارے میں خیال، اظہار خیال ہے۔ تو دوستو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔